صبح کی پہلی کرن جب قلعے کی دیواروں پر پڑی تو فضا میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات بھر کے زخم، شہداء کی جدائی اور تھکن کے باوجود مسلمان سپاہی وضو کر کے صفوں میں کھڑے تھے۔ مؤذن کی پراسرار اذان نے پورے قلعے کو لرزا دیا۔ اذان کے بعد صلاح الدین خود آگے بڑھے اور نماز کی امامت کروائی۔ نماز کے بعد انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائیوں، آج کا دن کل سے زیادہ سخت ہوگا۔ صلیبی ہمارے ایمان کو توڑنے آئے ہیں، مگر یاد رکھو ایمان والوں کے قلعے کو کوئی طوفان نہیں گرا سکتا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے ایک ساتھ بلند آواز میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قلعے کے باہر صلیبی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھے۔ رات بھر وہ نئے جنگی برج اور منجیق تیار کرتے رہے۔ ایک صلیبی کمانڈر چلایا، آج سورج ڈھلنے سے پہلے یہ قلعہ ہمارے قبضے میں ہوگا۔ ان کے لشکر میں نعرے بجائے گئے، تلواریں اور ڈھالیں ٹکرا کر ایک خوفناک شور پیدا کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے دل دہل جائیں، لیکن قلعے کے اندر موجود ایمان والے دل ذرا بھی نہ لرزے۔ دوپہر سے پہلے ہی صلیبیوں نے آگ میں لپٹے پتھر قلعے پر گرانے لگے۔ دھواں اور شعلے ہر طرف پھیل گئے۔ قلعے کی دیواروں پر موجود ایک نوجوان سپاہی نے چیخ کر کہا، بھائیوں، آگ سے ڈرنا نہیں، یہ آگ ہماری غیرت کو بچا نہیں سکتی۔ سپاہیوں نے فوراً پانی کے مٹکے، گیلی چادریں اور مٹی استعمال کر کے آگ بجھانی شروع کر دی۔ صلاح الدین نے دور سے یہ منظر دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ صلیبی جنگی برج دیوار کے قریب لا کر کھڑا کرنے لگے تاکہ سپاہی اوپر چڑھ سکے۔ مسلمان کمانڈر بدر الدین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، تیار ہو جاؤ، جیسے ہی برج دیوار کے قریب آئے آگ کے تیر برسانا۔ چند لمحوں میں آسمان جلتی ہوئی تیروں سے روشن ہو گیا۔ ایک برج شعلوں میں لپٹ کر جلنے لگا اور اس کے اندر موجود صلیبی چیختے ہوئے بھاگ نکلے۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے۔ قلعے کے اندر وہی غدار تاجر ایک بار پھر اپنی سازش پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زخمیوں کے لیے لائے گئے پانی کے مٹکوں کے قریب گیا اور ان میں زہر ڈالنے ہی والا تھا کہ ایک پہرے دار نے اسے دیکھ لیا۔ رک جا بدبخت، رک جا بدبخت، پہرے دار نے تلوار کھینچ لی۔ غدار گھبرا گیا اور بہانہ بنانے لگا، میں تو دوائی ڈال رہا تھا، لیکن پہرے دار نے اس کے ہاتھ سے شیشے چھین کر پہچان لیا۔ فوراً شور مچایا، یہ غدار ہے، صلیبیوں کا آدمی ہے۔ سپاہی دوڑ کر آئے اور اسے گرفتار کر کے صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا۔ صلاح الدین نے غصے سے کہا، تو نے ہمارے شہداء کے خون سے غداری کی ہے، تجھے وہی انجام ملے گا جو غداروں کا ہوتا ہے، اور فوراً حکم دیا گیا کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ اسی دوران حسام الدین اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ صلاح الدین نے انہیں اشارہ کیا، وقت آ گیا ہے، اللہ کا نام لے کر بڑھو۔ قلعے کا دروازہ کھولا گیا اور درجنوں گھوڑے گرجتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ گھوڑوں کی ٹانپوں نے زمین ہلا دی۔ ایک مسلمان گھڑ سوار نے ایک صلیبی پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ ڈھال سمیت زمین پر جا گرا۔ دوسرے سپاہیوں نے نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سپاہی کچھ لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ لڑائی کے دوران ایک نوجوان سپاہی تیر کھا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی ساتھی کے کان میں کہا، بھائی، میرا سلام رسول اللہ کو کہنا، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ساتھی نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور بولا، تو کامیاب ہو گیا بھائی، ہم سب تیرے نقش قدم پر چلیں گے۔ شام کے قریب صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ درجنوں جنگی برج، سیڑھیاں اور منجیق ایک ساتھ آگے بڑھا دیے گئے۔ زمین کانپنے لگی۔ صلاح الدین نے فوراً اپنے کمانڈر کو حکم دیا، بدر الدین مشرقی دروازہ سنبھالو، شمس الدین مغربی حصے کی حفاظت کرو، حسام الدین گھڑ سوار کو تیار رکھو، میرا اشارہ ملتے ہی دشمن کے پشت پر حملہ کر۔ ہر کمانڈر نے
جی امیر کہا اور اپنے محاذ پر دوڑ گیا۔ لڑائی اپنی عروج پر تھی۔ صلیبی سپاہی دیواروں پر چڑھنے لگے مگر مسلمان ان پر پتھر، آگ اور تیروں کی بارش کرتے رہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ صلیبی تقریباً دیوار کے اوپر پہنچ گئے۔ اسی وقت صلاح الدین خود آگے بڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوانوں، میرے ساتھ بڑھو۔ وہ خود سب سے آگے بڑھ کر ایک صلیبی پر جھپٹے اور ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان سپاہی کا حوصلہ آسمان کو چھونے لگا۔ سب نے ایک ساتھ دھاوا بولا اور صلیبیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو میدان جنگ لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ فضا خون، دھوئیں اور بارود سے بوجھل تھی۔ مسلمان تھکے ضرور تھے مگر ان کے چہروں پر عزم تھا۔ صلیبی ایک بار پھر پسپاہی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور اپنے کیمپ کی طرف لوٹ گئے۔ رات کو قلعے پر مشعلیں جل رہی تھیں، سپاہی پہرا دے رہے تھے، زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا۔ صلاح الدین بلند دیوار پر کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، الحمدللہ، آج اللہ نے ہمیں ثابت قدم رکھا مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، کل پھر جنگ ہوگی۔ سپاہیوں نے یک زباں ہو کر کہا، اللہ پر بھروسہ ہے، ہم سب کو اللہ پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔